السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ارشاد ہوا کہ کل لوگوں کو بتا دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو پھر میری تابعداری کرو، میرے جیسے ہو جاؤ، یعنی جو میرا کردار ہے، میں اعمال کرتا ہوں، میری طرح شکل و صورت، کردار، ہر طرح سے میری طرح ہو جاؤ، میری سیرت کے مطابق، میری صورت کے مطابق۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے لوگوں کو کہ آپ ان کو بتا دو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور سیرت کی طرح ہو جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ خود بخود آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، یہ بھی نہیں ہوگا کہ محبت اللہ تعالیٰ آپ سے شروع کر دے گا، بلکہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ کی صفت ہے واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا، تو آپ پر کرم ہو جائے گا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ یہ ہے بات جو ایمان کی تکمیل کرتی ہے، جس سے بندہ زیادہ محبت کرتا ہے، بندہ اس کی اداؤں کو اپناتا ہے، اس کی شکل و صورت کو اپناتا ہے، اس جیسا بنتا ہے، جو وہ پسند کرتا ہے بندہ اسی طرح کا ہونا وہ یا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ قدرتی طور پر آپ نے دیکھا ہے، دنیا میں جس نے جس سے بھی محبت کی ہے، وہ اس جیسی صورت بنائے گا، اس جیسے کردار کو اپنائے گا اور اس کی پیروی کرے گا تاکہ اس کو اور زیادہ محبوب لگے۔ تو یہ ہے حقیقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بندہ زیادہ محبت کرتا ہے، وہ سب دنیا سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بندے کی محبت بڑھ جاتی ہے، تب ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ماں باپ سے۔ فرمایا اس طرح تو بات نہیں بنتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، نہیں، میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بات بنی، یعنی یہ ہے تکمیل ایمان، ایمان کی کامل ایمان، ایمان کا مکمل ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کی تکمیل کرتی ہے، ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ یہ محبت اس وقت نظر آتی ہے بندے میں، یہ زبانی کلامی نہیں ہوتی، یہ بندے کی سیرت سے نظر آتی ہے، اس کی شکل و صورت سے، پھر اس کے کردار سے، اس کے اعمال سے، اس کا ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے، یہی محبت ایمان بن جاتا ہے، تو یہی ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کامل، محبت عظیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے میں ہو جاتی ہے، یہ اس کے ایمان کی تکمیل کرتی ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے تو محبوب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت بن جاتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت بن جاتی ہے، اس بندے کا کردار، اس کے اعمال، یہ ہے ایمان کی تکمیل۔ کیا ہم نے یہ کی ہے یا ہم کرتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا پلیز اس پر۔ تو اس طرح سے ایمان کا آغاز جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے سے۔ اللہ کی محبت جو ہے نا، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے بندے کا آغاز ایمان کا، اللہ کے ساتھ محبت میں یکتا ہو جانا، یعنی اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا۔ پھر ایمان کا یعنی تکمیل کا مرحلہ جو ہے، اس کی مکمل ہونے کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، صورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر
ان جیسا ہونا ہے۔ یہ ہے ایمان، آغاز اللہ کی محبت سے اور انجام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے۔ گویا ایمان کا آغاز اور انجام یعنی تکمیل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہوتا ہے، کیونکہ بندے میں وہی کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک تھی، تو بندہ اسی طرح کا ہونا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دو آدمی آئے تھے جن کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور ان کی داڑھی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا تھا۔ اسی طرح جو عیسائی ہیں ان کی جو کلین شیو ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنا گوارا نہیں فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آپ ان دونوں کے خلاف کرو، مونچھیں کم کرو اور داڑھی بڑھاؤ، یعنی یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ یعنی مقصد ہے کہ اور پھر جسم کا لباس اور پھر اپنی یعنی شکل و صورت، پھر اپنی یعنی کردار اور اعمال اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جب بندے کی یعنی جس سے بندہ محبت کرتا ہے ان جیسی بناتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت سب سے بڑھ کے ہو جاتی ہے تو بندے کی شکل و صورت میں، اس کے کردار میں سب وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور کردار کا عکس نظر آتا ہے۔ بس یہی اللہ چاہتا ہے، جب ایسی صورت ہو جائے اور ایسی سیرت ہو جائے تو پھر اللہ کے سامنے جب بھی دعا کرو گے قبول ہوگی، جب بھی پیش ہوگے کسی کے لیے عرض کرو گے اللہ قبول کرے گا، کیونکہ آپ کی شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جو نظر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر کوشش کریں، ایمان کی تکمیل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ دعا اپنے لیے بھی کریں اور دوسروں کے لیے بھی، تاکہ ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا میں رہیں اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہوں۔ یہ ایمان بہت بڑی عظمت ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور اعمال اور شکل و صورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمارے لیے عظیم ترین ایسا ایک انمول خزانہ ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ یہ ہمارے اوپر بہت کرم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تو اتنے مہربان ہیں کہ امت کے لیے کوئی عمل ہو تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ جس میں زیادہ آسانی ہو، بس وہی ان کو بتایا جائے۔ تو وہ اتنا زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، تو وہ جتنا ہم ان سے محبت کریں گے ان کی محبت ہم سے بڑھ کے ہے، بہت بڑھ کے ہے۔ یعنی ہم اگر جیسے ہوتا ہے نا، ہم جتنا محبت کریں گے وہ ان کی محبت ہم سے کوئی گنا گن بھی نہیں سکتا بندہ، اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں ہم سے محبت۔ آپ کبھی آزما کے دیکھیں، جنہوں نے آزمایا ہے انہوں نے پایا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آمنت باللہ کہتے ہیں، تو اس لیے سب سے بڑی بات جو ہے، اگر محبت بندے میں پیدا نہیں ہوتی، دنیا کی محبت میں بندہ غرق ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ رابطہ کریں نا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے آج ہم اللہ کا نام مذلو پڑھیں گے۔ مذل یعنی مذلو کا مطلب پستی دینے والا، ذلت دینے والا، یعنی یہ جو چیز ہے نا، یہ بہت یعنی یہ اللہ کا نام اتنا عظیم ہے کہ جو بندہ دنیا کی محبت میں غرق ہے وہ اسی وظیفے کو شروع کر دے، یعنی صبح سویرے نماز پڑھے اور اس کے بعد 100 دفعہ درود شریف پڑھ کے یا مذلو یا مذلو یا مذلو پڑھے نا، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو دنیاوی محبت ہوگی یا دنیا کی کسی چیز کی محبت ہوگی، وہ اس کا گراف نیچے گرتا جائے گا، ادھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا گراف اوپر چڑھتا جائے گا۔ یعنی بندے کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا اور دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، عاقبت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے۔ روزانہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ عام طور پر لوگوں نے جو وظائف کیے ہیں اس کے اکثر لوگوں نے 75 دفعہ پڑھا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے
کہ بندہ پڑھنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ اگر روزانہ 75 دفعہ ہی پڑھے نا اس کو، تو پھر حاسدوں سے بچا رہے گا، نقصان پہنچانے والی ہر چیز سے بچے گا، اور دشمن، ظالم اور ہر قسم کا نقصان پہنچانے والا شر فساد جو اس کے لیے آگے موجود ہے، وہ اس سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اس نام میں چھپی ہے، یا مذلو۔ تو اسی طرح اگر دشمن ہوگا تو وہ اگر ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ خود ہی ذلیل ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے، اس لیے یاد رکھیں جو بندے کا نفس ہے نا، وہ برائی کی طرف گامزن ہوتا ہے، برے کام کرنے کا نفس امارہ ہے نا بندے کا، وہ برائی کی طرف ہوتا ہے، میں برے کام، ہر وقت اس کو خیال ہوتا ہے برے کام کروں، برے کام کرنے کی طرف نفس امارہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت گامزن ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے لگام دینی ہے تو آپ نے 770 دفعہ یا مذلو پڑھنا ہے، یا مذلو یا مذلو یا مذلو، 770 دفعہ پڑھیں روزانہ۔ تو یہ آپ کا نفس جو بے حیائی، برائی اور جنسی باتوں کی طرف لے جاتا ہے، یا وہ آپ کو کسی اور چیز کی، دنیا کی لالچ کی طرف لے جاتا ہے، تو سب لالچ ختم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی، اور پھر دین کی طرف آپ کا رجحان جو ہے بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سے آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کسی چیز کا لالچ بیٹھ گیا ہے، ہرس جیسے ہوتا ہے نا، ہرس، طمع، اب بندے سے جاتا ہی نہیں ہے، تو بس اسی کو جو وظیفہ میں نے بتایا 770 دفعہ روزانہ پڑھیں، یہ یا مذلو یا مذلو، تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا ہرس، لالچ، ہر قسم کی شہوت، یہ سب چلی جائے گی، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیں اگر ملک کا حکمران ہے، اس کو پتہ ہے مجھے جھکنا پڑتا ہے مغربی لوگوں کے پاس، مغربی ملکوں کے پاس، امریکہ کے پاس، یا کسی جھکتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، تو پھر اسی کو پڑھے، یعنی یا مذلو 770 دفعہ اگر ملک کا حکمران پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے حکمران کو یہ توفیق دے گا کہ وہ اللہ کی طرف جھکے گا، باقی سب سے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا جھکنے کا سلسلہ صرف اللہ کی طرف۔ اور کیسے جھکے گا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکنے کا طریقہ بتایا ہے، تو اس طرح سے پھر وہ ملک بھی ترقی کرے گا، اس ملک میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آئے گا، پھر رحمت ہو جائے گی۔ اس طرح سے گناہوں کی لذت سے بندہ نکل کر نیکی کی طرف آ جائے گا، یہ اگر ایسا کرے گا۔ اگر کوئی بندہ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو صرف 41 دفعہ، 40 اور 1 41 دفعہ روزانہ پڑھ لیا کرے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے دشمنوں کو اس سے جدا کر دے گا، اور اس کو اگر کہیں پر اس کو ذلیل کرتے ہیں دشمن، یا اس کی تنقید کرتے ہیں، غلط معنوں میں منفی تنقید کرتے ہیں، تو وہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو بچائے گا۔ اگر کوئی بندے کو بدنام کرتا ہے تو پھر بھی 41 دفعہ روزانہ پڑھ لیں تو وہ بدنام کرنے والا خود ہی بدنام ہو جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، کرم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ دیکھیں کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور عام طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جس نے آپ کے پیسے دینے ہیں، یا جس نے آپ کی کوئی امانت ہے اس کے پاس، وہ آپ کو نہیں دے رہا، تو آپ اس سے لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ سجدے میں جائیں، 2 نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت، کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل میں رکھ کے اس بندے کا کہ وہ آپ کی امانت واپس لوٹا دے، اللہ تعالیٰ اس کا ایسا نظام بنا دے کہ وہ خود بخود آپ کی امانت آپ کو واپس لوٹا دے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں حاجت کی، اور اس کے بعد سجدے میں جائیں، اور سجدے میں یا مذلو یا مذلو آپ نے پڑھنا ہے 55 دفعہ، 55 دفعہ یا مذلو پڑھیں، اور اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر دعا مانگیں۔ پھر دعا مانگیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی وہ شخص آپ کو انشاءاللہ جو بھی امانت آپ کی اس کے پاس ہے، پیسے ہیں، کوئی چیز ہے، وہ خود بخود ڈھونڈ کر دے گا انشاءاللہ۔ اس طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کے اندر تکبر ہے، فخر و غرور ہے، ہوا ہے، ریاکاری ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں،
اور عاجزی انکساری لانا چاہتے ہیں، خشوع خضوع لانا چاہتے ہیں، تو روزانہ 100 دفعہ صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ یا مزلو پڑھا کریں، درود شریف اول آخر، تو انشاءاللہ تعالی عاجزی انکساری آئے گی اور دفعہ دور ہوگی کیا؟ تکبر، غرور، فخر، ریاکاری، یہ سب ختم۔ آپ کے اندر اللہ کی رحمت سے یہ کرم ہو جائے گا ماشاءاللہ، عاجزی انکساری، خشوع خضوع، یہ سب آئے گا ماشاءاللہ، یہ اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ اس طرح سے یاد رکھیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بندے نے آپ کو ایسا ذلیل اور بدنام اور رسوا کر دیا ہے کہ اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے آپ، تو آپ نے اپنے آپ کو وہ ایسا بنانا ہے کہ دوسروں کے سامنے قابل عزت ہو جائیں، اور جس نے ایسا کچھ کر دیا ہے وہ خود ہی اس میں پھنس جائے۔ تو اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یا مزلو یہ درود شریف پڑھ کے 7000 دفعہ روزانہ پڑھنا ہوگا 21 دن تک، تو وہ دشمن خود بخود ذلیل رسوا ہوگا، جو آپ کو بدنام کرتا ہے وہ خود ہی بدنام ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے آپ پر کرم ہو جائے گا، لوگوں کے دل صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ کوشش کرے، عرض کرے تو سب کچھ پاسبل ہے۔ اگر بندہ ایک عادت بنا لے کہ ہر نماز کے بعد 77 دفعہ 77 یعنی 77 دفعہ یا مزلو پڑھنے کی عادت بنا لے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ دشمن کے شر سے بچے گا، اور عزت بھی ملے گی، اور اللہ کی رحمت بھی ہوگی، اور کرم ہوگا۔ اسی طرح سے ایک بندہ اگر سخت مزاج ہے اور بہت بڑا ہی وہ اکھڑ مزاج ہے اور بڑا گالیاں اور گندے الفاظ سے بولتا ہے اور اس طرح کا ہے، وہ اگر خود بچنا چاہے گا وہ، تو اس کو 6000 دفعہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ یا مزلو پڑھنا ہوگا، تو پھر وہ بچ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اس کی قید میں ہے یا اس کے پاس کام کرتا ہے یا اس طرح ہے، اس کے اوپر وہ یہ روب دھاپ اتنا ہے کہ وہ سخت مزاجی اور بے حیائی اور گندے الفاظ بولتا ہے اور اس طرح گالیاں تک دیتا ہے، تو اس طرح کا وہ جو بندہ ہے اس کی خباثت دور کرنے کے لیے بندہ 6000 دفعہ عصر کی نماز کے بعد پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی بندہ اس کی اس سخت مزاجی اور بد مزاجی سے بچ جائے گا۔ اسی طرح آپ، جیسے میں نے عرض کیا، اگر آپ اپنے اندر شہوت بہت ہے، بندے کا ہر وقت دل کرتا ہے عورت اور لڑکی کے پاس بے حیائی کرنے کا، یا لڑکی عورت ہے اس کا مرد کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ کوئی ایسے بے حیائی فحاشی کا دل کرتا ہے، ہر وقت اس کا دماغ خراب رہتا ہے، اس طرح یعنی ایسی شہوت لگی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے روزانہ 770 بار یا مزلو یا مزلو یا مزلو پڑھیں، درود شریف اول آخر، انشاءاللہ تعالی یہ شہوت ختم ہو جائے گی، دماغ ٹھیک ہو جائے گا اور نیک بندہ بن جائے گا۔ اس طرح سے آپ کے اوپر کرم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا کوئی جانور ہے وہ آپ کے قبضے میں نہیں آ رہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے قبضے میں آ جائے، تو آپ یا مزلو پڑھ کے آپ 55 دفعہ پڑھ کے اس پر پھونک مار دیں، تو پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کے قبضے میں آ جائے گا۔ اس طرح سے یہ ہے کہ اگر بندہ بذات خود یہ عادت بنا لے روزانہ 770 بار پڑھا کرے روزانہ، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو دشمنوں کے خوف سے بھی بچائے گا، دشمنوں کے شر فساد فتنے سے بچائے گا، اور عزت بھی عطا فرمائے گا، اور کرم بھی ہوگا، اور دنیا اور عاقبت بہتر ہو جائے گی۔ اس طرح سے اللہ تعالی کرم فرمائے گا۔ ہاں، کچھ لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر اس نام کے ساتھ یہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے اگر بندہ پڑھے، یا مزلو کل جبار عنید بے قہر عزیزی سلطانی کا، اگر اس طرح پڑھے بندہ تو آپ یقین کریں کہ دشمن کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے،
لیکن جو ہے نا یہ ہے کہ یہ پڑھنے سے پہلے اس کی اجازت لینی پڑے گی۔ لیکن آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اگر کہیں پر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ اس کو روزانہ کا، کیونکہ زیادہ پڑھنے کا یہ ایسے جلالی نام ہوتے ہیں اس میں، تو وہ پھر اس کا اثر ہوتا ہے بندے پر، لیکن اس کا بہترین طریقہ میں بتا رہا ہوں، ہر نماز کے بعد اگر 7 دفعہ بندہ اس کو پڑھے تو وہ بندہ بذات خود ہر قسم کی مشکل سے، ہر قسم کی بے عزتی سے، ہر قسم کی بدنامی سے، ہر قسم کی وہ جو لوگ بھبتیاں کستے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، اس طرح اس سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے گا۔ یا مذلو کل جبار عنید بے قہری عزیزی سلطانک، یہ اس طرح سے اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا آپ پر کچھ غلط یعنی کوئی ایسا کام جو کہ آپ بے حیائی اور فحاشی کا جیسے زنا ہے یا کوئی کام ہے، یعنی اس طرح کے الزام لگائے گا، بہتان لگائے گا، تو وہ اللہ اسی کو اس میں غرق کرے گا۔ تو اس طرح سے آپ ہر قسم کے بہتان سے بھی بچے رہیں گے اور ہر قسم کے جادو ٹونے سے بھی بچے رہیں گے، ہر قسم کے دشمن کے حملے سے بھی بچے رہیں گے۔ تو 7 دفعہ پڑھنے کا اتنا فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جو ہے نا عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 139 کو پڑھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، دیکھیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المومنین۔ یہاں پر ایک بہت بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ اپنی صحبت یا تعلق جو ہے وہ نیک لوگوں سے بنائیں۔ یہ بہت لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، اپنے لائف سٹائل کو یا اپنا روزانہ کا جو اس کی بندے کی جو ہیبٹس ہیں، یعنی اس کی عادتیں ہیں، اس کو اگر وہ انگریزوں کے ساتھ یا دوسرے کافروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں، یہودیوں یا دوسروں کے ساتھ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں تو پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ ذلیل ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے ذلت لکھی ہوئی ہے۔ اور جو مومن کو، کیونکہ اللہ نے فرمایا الذین یتخذون الکافرین، وہ بندے جو پکڑتے ہیں، بناتے ہیں کافروں کو اولیاء، اپنے دوست، کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو چھوڑ کر جو بے ایمان ہیں، کافر ہیں، ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں اللہ فرماتا ہے ایبتغون عندہم العزت، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ عزت ان کے پاس کیا ملے گی؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے عزت ساری کی ساری جميعا، پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ نے عزت لینی ہے اللہ سے تعلق بنائیں، پھر اللہ سے تعلق اس وقت بنتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت بنائیں اور انہی کے کردار پر، سیرت پر اپنی زندگی کو گامزن کریں، تب آپ کامیاب و کامران ہوں گے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ جو بندہ شرک کرنے والا، کافر شرک ہی کرتے ہیں نا، تو پھر وہ شرک کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، اللہ فرماتا ہے ان الذین اتخذوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا، اجلا کا مطلب ہے بچڑے کو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، سونے کا جو بنایا تھا سامری نے، تو وہ جو ہے نا اللہ فرماتا ہے دیکھیں وہ پھر ایسے لوگ جو بچڑے کو جس نے اپنی عبادت کا ذریعہ بنا، یعنی اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ کوئی بندہ بچڑا ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی بندہ کسی چیز کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ اپنی خواہشات کا پجاری ہو جاتا ہے یا بھائی وہ کسی عورت کا پجاری ہو جاتا ہے، کسی عورت سے یا کسی لڑکی سے، لڑکی ہے تو کسی لڑکے سے، مرد سے، اسی طرح دنیا کی کسی چیز کے ساتھ وہ محبت میں بڑھ جاتا ہے، اسی کے عبادت میں لگ جاتا ہے، اسی کی اندر کھپ جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے سینالہم، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے سینالہم، اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے نا کیا ہوگا، اللہ نے جو فرمایا ہے نا وہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا
वकज़ालिक हाँ, यहाँ पर फरमाया कि गज़ब मिन रब्बिहिम, अल्लाह फरमाता है उन लोगों पर गज़ब अल्लाह का होता है, अल्लाह का अजाब होता है। सयनालुहुम, अन करीब उनको पहुंचेगा, गज़ब मिन रब्बिहिम, अल्लाह का गज़ब, व जिल्लतुन, और जिल्लत, फिल हयाती दुनिया, दुनिया और आखिरत में उनको जिल्लत मिलेगी। व कज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन, ऐसे ही बहुतान बांधने वाले जो अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह को छोड़कर दूसरों के साथ इतने करीब हो जाते हैं कि फिर वो उन्हीं को ही अपना रब समझ बैठते हैं। जिस तरह सूरह जासिया की आयत नंबर 23 है कि जो बंदा अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अपना इतना आगे बढ़ जाता है कि उसी ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाता है, सब कुछ छोड़कर ख्वाहिश पूरी करनी है जी बस, तो अल्लाह फरमाता है वहां पर तो फिर अल्लाह ताला का रिश्ता उनसे टूट जाता है, वही उसका रब होता है। फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के कानों पर भी मोहर लगा देता है, दिल पर भी, और वो उसके आंखों पर भी पर्दा आ जाता है। फिर अल्लाह के सिवा कौन है जो हिदायत दे? तो इसलिए याद रखें, अल्लाह के साथ राबता रखें, ताल्लुक रखें, हमेशा अल्लाह ही है जो बंदे को झुका हुआ देखना चाहता है। झुकना है रब के सामने, झुको, ऐसे झुको जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुकते थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्योंकि जब बंदा रुकू में जाता है उसके जो छोटे गुनाह होते हैं ना वो गिर जाते हैं, सजदे में जाता है तो उस छोटे से भी थोड़ा बड़े गुनाह होते हैं वो भी गिर जाते हैं। बहुत बड़े गुनाह तौबा करने से, अपने आप को रोने से, तौबा इस्तगफार करने से उस वक्त माफ होते हैं, बाकी छोटे गुनाह सजदे से, रुकू से खत्म हो जाते हैं। इतना, यानी ये देखे ना, जिस तरह आपने देखा कि अल्लाह ने सूरह इंसान में आयत नंबर 14 में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा वज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, अल्लाह ने फरमाया और नज़दीक हो रहे हैं उन पर साए, ज़िलालुहा साए यानी, वज़ुल्लिलत और झुका दिए गए हैं, कुतूफुहा तज़लीला, तज़लीला का मतलब होता है झुका कर, यानी अल्लाह फरमाता है कि वो जो है ना, जो फलों के गुच्छे होंगे ना जब जन्नत में जाएंगे, तो वो ऐसे बंदा जब करीब जाएगा, दिल करेगा इसको खाऊं, तो वो बंदे के सामने झुक जाएंगे। ये उसके सामने झुकेंगे जो खुद दुनिया में अल्लाह के सामने झुका करता था, रुकू सजूद में जाकर वो अपने अल्लाह की तस्बीह करता था और उसकी बड़ाई बोलता था, उसकी शान जब बोलता था तो इसके दिल को सुकून मिलता था। तो यही बंदा जब जन्नत में जाएगा और वो जिस फल को खाने का इरादा होगा, वो फल जो होगा दरख्त से, वो मुकम्मल ऐसे उसके सामने झुक कर आ जाएगा। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर होगा। तो इसलिए याद रखें, अल्लाह के सामने झुक जाएं, इस तरह झुक जाएं जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुकने का फरमाया और झुक कर दिखाया। अल्लाह ताला हम सबको झुकाकर अपने सामने आजिज़ी, इनकसारी, खुशू खुजू अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान फरमाए। आमीन।